آپ بھی ڈاکٹر صاحب کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کی کرتے ہیں، حسد میں پڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے. حسد کو رشک میں کیسے بدلا جا سکتا ہے کہ ہمیں کسی سے حسد نہ ہو، ہم اگلے کو دیکھ کے، اس کی کسی اچھی چیز کو دیکھ کے ہم اس پہ رشک کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور بہتری کے لیے آپ نے کہا نا اللہ کا شکر ادا کرے، اصل میں یہ اس کی بنیادی دعائی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح طور پہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شکر کرنے کی بجائے جو ہمارے پاس موجود ہے ہم دوسرے کی حسد میں مبتلا ہو کے اپنے کی کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ اللہ کہتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آگے ہے وَلَا كَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو شدید عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. اب ہم شکر کر کے زیادہ لینے کی بجائے ہم ان کا انکار کر کے ہم اپنا رہا ثابت گوانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی ترقی کر رہا ہے آپ اس کی تعریف کریں، آپ کے دل میں وسعت پیدا ہوگی، آپ کا ذوق بہتر ہوگا، لوگ آپ کے ساتھ زیادہ خلوص کے ساتھ ملنے لگیں گے. اسے دیکھ کے اس نے ایک راستہ طے کیا ہے، اس نے بتایا کہ یہ مشکلات آتی ہیں، انہیں آئیڈینٹیفائی کر لو اور ان سے بچ کے اس منزل تک پہنچ سکتے ہو. آپ اسے فالو کریں، آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا کرنے کی بجائے اسے چھوٹا کرنے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے وہ ہوتا نہیں. اچھا، یہ ہوتا نہیں ہے. جانے انجانے میں پیرنٹس جو غلطی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک تو کہتے ہیں کہ تم نے کلاس میں سب کو پیچھے چھوڑنا ہے، نمبر 1 آنا ہے، فرسٹ آنا ہے، یا پھر مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ دیکھو اس کا بیٹا تو یہ کر رہا ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے. تو کمپیریزن کے لیے یا بہتری کی کوشش میں ہم حسد میں مبتلا تو نہیں کر دیتے اپنے بچوں کو، اس حسد میں مبتلا کرنے کا باعث تو نہیں بن جاتے. حسد میں کچھ بچے ہو جاتے ہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوتے ہوں گے. لیکن یہ اپروچ اس لیے غلط ہے کہ واحد کمپٹیشن آپ کے ساتھ ہے کہ میں کل کہاں پر تھا اور آج میں کہاں پر ہوں. درست. اگر میں کل سے بہتر ہوں تو میں بہتر، ادروائز نہیں. رسول پاک کی ایک حدیث ہے نا کہ خسارے میں ہے وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں. تو اس میں آپ کا کمپیریزن آپ سے کیا گیا ہے، آپ کے پاس سے کیا گیا ہے، دوسروں سے نہیں کیا گیا. تو والدین بعض اوقات اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھ کے اسے رول ماڈل بنا لیں گے، اس بچے کو دیکھ کے پڑھنے لگ جائیں گے. لیکن اگر بچہ میچر نہیں ہے تو وہ پھر اریٹیٹ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنا چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کسی اور میں، 1 منٹ میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ماں بار بار اپنے بچوں کو یہی کہتی تھی کہ تمہارے خالہ کے بچے دیکھو، تمہارے ماموں کے بچے دیکھو، بار بار. ایک دن بچے تنگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں خالہ کے گھر چھوڑو، خالہ کے بچے اپنے پاس لے آؤ. اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو وہ لے، ہمیں وہاں بھیج دو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم جب بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں، ہم نے کوئی گاڑی خریدی ہم اس کے پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، ہر ایک کو 12 ہم بتاتے ہیں. ہم نے کوئی بہت چیزیں خرید لی، ہم نے کوئی بہت بڑا گھر خرید لیا، ہم نے کوئی بنگلو خرید لیا، ہم اس کو بھی ایگزاجریٹ کر کے اگر دوسرے بھی کریں، ہم شو آف کر رہے ہیں. تو سامنے والا اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کہیں ہم خود ہی اس کو اپنے لیے حسد میں مبتلا نہیں کر رہے؟ 100% کر رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹ بزرگ کا نام یاد نہیں آ رہا، غالباً امام ابو حنیفہ سے منسوب یہ واقعہ ہے کہ ان کی مسز نے کہا کہ گھر کو بڑا کر لیں، بڑا کر لے لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو وہ کہتی ہیں آپ کے پاس تو بہت پیسے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پورے محلے والوں کے گھر بڑے کرنے پڑیں گے نا، اگر مجھے اپنا بڑا گھر لینا ہے تو مجھے سب کا خیال کرنا پڑے گا ساتھ. وہ اس طریقے سے سوچتے تھے، وہ اجتماعیت کی سوچ تھی. آج ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قرضوں پہ گاڑی لی، قرضوں پہ لیز پہ گھر لیا، اس کے بعد لوگوں کے فراڈ کر کے کچھ چیزیں اکٹھی کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں یہ کچھ ہوں. اس کے بعد لوگ آپ کے پہلے رشک میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر جب وہ نہیں کرتے پھر وہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بیک بائٹنگ اور دوسرے منفی حربے استعمال کرتے ہیں جو آپ کے لیے بھی، آپ کی فیملی کے لیے، سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں.